دیکھیے غوث اعظم کو کیا کہا تھا مانے جب علم حاصل کرنے جا رہے تھے، کہا کہ عبد القادر 70 اشرفی ہے، یہ میں تمہارے اندر استر میں سل دیتی ہوں، مگر بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ قافلے کے ساتھ راستے ہی میں حادثہ ہو گیا، آپ کو پتا ہے، سن چکے ہیں آپ۔ اور حضرت غوث اعظم نے بھی جب پوچھا کہ کسی ڈاکو نے کہ تمہارے پاس کہاں ہے 70 اشرفی، سن کر اس کو بھی تعجب ہوا کہ اس طرح سے اقرار۔ اس نے جا کر اپنے سردار کو بتایا کہ ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے اندر استر کے اندر 70 اشرفی موجود۔ سردار نے کہا بلاؤ، بلائے گئے، پوچھا سردار نے، ڈاکوؤں کے سردار نے، یہ تم نے بتایا کیوں؟ اندر سلا ہوا تھا، کون جان پاتا؟ تو کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی جملہ اس کے دل پر اثر کر گیا سبحان اللہ۔ کہ یہ اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑا، اور ہم دن بھر خدا کا عہد توڑتے ہیں، اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ تائب ہو گئے، سارا لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا۔ اسی سچ نے ہدایت دے دی۔ سبحان اللہ۔ ماں کی یہ تربیت ہوتی، تو پہلی گود، پہلی درسگاہ، پہلی مرشدہ ماں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ماں کو آپ ستائیں گے، پریشان کریں گے، کوئی اللہ کا قرب کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھی جس کو بھی ولایت عظمیٰ ملی، ولایت ملی، بزرگی ملی، یہ سب ماں کے صدقے ملتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ماں کا بہت مقام ہے، والدین کا۔ آج دھجیاں اڑا رہے ہیں والدین کی۔ بیوی تو ایک ساتھ 4 ہو سکتی ہیں، اگر ایک اب آؤٹ ان کرتے رہیے تو سینکڑوں شادی آپ کر سکتے ہیں، مگر ماں تو ایک ہی ہوگی۔ وہ تو آپ پر اس کی خدمت لازم ہے، فرض عین ہے۔ اس لیے کہ جس وقت اس نے پیٹ میں رکھا، پیدائش کا مرحلہ، پھر دودھ پلانے کا مرحلہ، پیشاب پیخانے کا مرحلہ، جب آپ بچے تھے تو اس وقت ماں جو کرتی تھی کوئی غرض نہیں تھی۔ اس وقت آپ کیا ماں کو کے لیے کیا کام آ سکتے تھے؟ کسی لائق آپ نہیں ہیں، اور ماں کسی لالچ میں نہیں کر رہی ہے، صرف محبت میں کر رہی ہے۔ محبت میں اپنے بچے کی نیند سوتی ہے اور جاگتی، اسی وجہ سے بہت مقام ہوا ہے ماں کا۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں اگر خدمت کروں، حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو فرمایا ام کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ ام کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ ام کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ 3 بار ام کا اپنی، ثم من، ام کا اپنی ماں کے ساتھ، ام کا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا ثم من، یا رسول اللہ پھر کسے؟ وہ ابو کا، اپنے باپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ماں کا بہت مقام ہے۔ معاذ اللہ ماں باپ اگر دین اسلام سے پھر جائیں، ہٹ جائیں، کسی اور دین کو قبول کر لیں، تو آپ ان کا دین تو نہیں قبول کریں گے، اس لیے کہ اب ماں باپ نے ایک دوسرا دین قبول کر لیا ہے، اور اس دین اسلام سے پھر گئے۔ اگر اس کی طرف وہ بلائیں گے تو آپ وہاں ان کی بات نہیں مانیں گے، چونکہ جب خدا اور رسول کی اطاعت سے ماں باپ کی اطاعت ٹکرا جائے تو خدا نبی کی اطاعت آپ کریں گے۔ غور کیجئے گا جملے پہ، جب ماں باپ کی اطاعت اللہ نبی کی اطاعت سے ٹکرا جائے تو اماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ نبی کی اطاعت ہوگی۔ تو یہاں ٹکرا رہی ہے کہ وہ دین حق سے پھر گئے، مگر دوسرا دین بھی قبول کر لیا ہو تب بھی آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے، ان کی دنیاوی ضرورت پوری کریں گے۔ یہ اسلام ہے، ان کی دنیاوی کھانا پینا کپڑا لتا یہ خیال رکھیں گے آپ، اس کے باوجود اب اس سے بڑا مقام ماں باپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو کہ میں تمہارا خالق ہوں، تو اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، وہ بھی تمہاری پیدائش میں ان کا بھی دخل ہے۔ میں حقیقی خالق، وہ مجازی خالق، کہ میرا بھی رول ہے اور تمہارے والدین کا بھی اس میں رول موجود ہے۔
میں حقیقی خالق، وہ مجازی. تو میرا شکر، میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. سبحان اللہ. تو دیکھیے لگتے ہوئے ماں کی بھی تھوڑی عظمت بیان کر دی گئی. اور جو کچھ بھی کسی کو بزرگی ولایت عطا ہوئی تو ماں کے صدقے ملی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت پھر ان کی والدہ نے ایک بار اور امتحان لیا محبوب الہی. دسترخوان پر سب نعمتیں رکھ دی اور دہی کی جگہ چونا رکھ دیا، دہی کی طرح ایک دم بالکل ویسے ہی. اور حضرت محبوب الہی پورا چونا کھا گئے، پورا. کہتے ہیں کیا شاندار دہی. تو ماں نے کہا اب تربیت میرے بیٹے کی مکمل ہو گئی، اب اسے دنیاوی لذت کا احساس ہی نہیں ہے، اپنے رب کی لذت میں ایسا گم ہو گیا. یہ اس طرح سے تربیت فرمائی. تو ایک بار ندا آئی حضرت محبوب الہی کے پاس، نظام محب بنو گے یا محبوب؟ محب بنو گے؟ کہا ماں سے پوچھ لوں. ماں سے پوچھ لوں. محب وہ ہے جو چاہے اور محبوب وہ ہے جسے چاہا جائے. جب ڈال دیا ماں پر تو ماں سے پوری بات بتائی. ماں نے کہا فلاں راست چلے جاؤ جنگل، وہاں تمہیں جواب مل جائے گا. اب محبوب الہی ماں کے اوپر گئے تو کچھ دور جانے کے بعد دیکھا ایک شخص ایک عجیب و غریب حالت میں پڑا ہوا، جس پہ کیڑے ہیں مکوڑے ہیں، عجیب و غریب کیفیت. کہا نظام کہاں آئے ہو؟ کا ایک سوال ہے کہ محب بنو گے یا محبوب؟ کہا محب کی حالت تمہارے سامنے. محب وہ ہے جو چاہے. مجذوبین کیا ہے؟ محب ہیں. کیا ہے محب؟ مجذوب کیا ہوتا ہے؟ ایک دم جذب میں ڈوب جاتا ہے، اس کو اپنا ہوش ہی نہیں رہتا، کھانے پینے کپڑے لتے کا ہوش نہیں رہتا، ایک دم جسم میں ایک چٹ نہیں ہوتی، ایک دم ننگا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اتنا گم ہو گیا. تو وہ ہوتا ہے محب. مجذوب تو حالت جذب میں اٹھا، پوچھا نظام کہاں آئے ہو؟ کا سوال ہے محب بنو گے یا محبوب؟ کہا محب کی حالت تمہارے سامنے ہے، جاؤ محبوب بن جاؤ. تکبیر. سلطان الواعظین حضور سرکار کلام خان وعدہ اشرفیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جاؤ محبوب بن جاؤ. تو دیکھو ماں کے صدقے کیا ہوئے. محبوب الہی، الہ کا محبوب، سبحان کا محبوب، یزدہ کا محبوب. یہ وہ لوگ. تو ان تین صورتوں کا آئینہ تھے اعلی حضرت اشرفیہ میرے لکڑ دادا ہوتے، سبحان اللہ. سرکار کلاں کے دادا. ان کو بھی ان کے دادا سے سب ملا، اپنا ہی مرید بنایا، اپنا ہی خلیفہ بنایا، اپنا ہی جانشین بنایا. فقیر بھی اپنے دادا کا مرید ہے، سبحان اللہ. اپنے دادا کا خلیفہ ہے، سبحان اللہ. انہی کے پیسے انہوں نے پڑھایا. سبحان اللہ. چونکہ میرے والد اشرف الصوفیہ شیخ طریقت سید احمد اجرم جو شیخ اعظم کے بعد